अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम पीरज़ादा। मैं हूं अंजला इरफान। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद में जलसे की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। ग्राउंड की सफाई और जगह हमवार कर ली गई है। कंटेनर्स से बड़े स्टेज की तैयारी की गई, कुर्सियां लगाई जा रही हैं। कारकुनों की बड़ी तादाद अभी से मौजूद है। रावलपिंडी और मुहल्लिका इलाकों से कारकुन जलसागाह पहुंचे। खातीन वर्कर्स भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। पार्टी रहनुमाओं का जलसागाह का दौरा, इंतजामात से मुताल्लिक़ हिदायत जारी की गई। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि सामान मुंतकिली के वक्त हमें पुलिस की जानिब से रोका गया। मजिस्ट्रेट के आने के बाद गाड़ियां जाने दी गई। जितनी भी रुकावटें डालने कारकुन जलसे के लिए पहुंचे। 2 बजे तक जलसे में शिरकत यकीनी बनाए। कंटेनर्स लगाने से पता चल गया कि इंतजामिया खौफजदा है। कल मंजूर शुदा बिल हमारे जलसे पर असर अंदाज नहीं होगा। तहरीक इंसाफ का कल इस्लामाबाद में सियासी पावर शो, कारकुन शिरकत के लिए पुरजोश, क़यादत भी मुतहरिक, जलसागाह में तैयारियां भी जारी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, PTI, इस्लामाबाद के सदर आमिर मुगल और दीगर रहनुमा जलसागाह पहुंचे और ग्राउंड में इंतजामात का जायजा लिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने इंतजामिया को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वो तैयारियों में रुकावटें डाल रही है। कल इंशाअल्लाह ताला मेरे रब के की मंजूरी हुई और रब का हुक्म हुआ, जरूर जलसा होगा। और इंशाअल्लाह ताला ये बिल जो है, ये इस वक्त के हुक्मरान जो है, कल ये ऑपोजिशन में बैठे होंगे, इनके आड़े जरूर आएगा, हमारे आड़े नहीं आता। जलसागाह में स्टेज, लाइटिंग और साउंड सिस्टम की तनसीब के सिलसिले में मकामी क़यादत की ज़ेर निगरानी बेशतर काम मुकम्मल किया जा चुका है। जलसे में शिरकत के लिए KP और पंजाब से आने वाले काफिले AWT इंटरचेंज से उतरकर संगजानी पहुंच सकेंगे। जलसे से 24 घंटों पहले ही इंतजामिया ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दाखिली और खारिजी रास्तों पर कंटेनर्स रख दिए हैं। रावलपिंडी में फैजाबाद के मकाम पर सड़क के चारों इतराफ कंटेनर्स रखे गए हैं। वफाकी दारुल-हुकूमत के रेड जोन को भी सील कर दिया गया है और आम शहरियों के लिए नक्लो हरकत इंतहाई मुश्किल हो चुकी है। और तहरीक इंसाफ के संगजानी जलसे के हवाले से तैयारियां जारी हैं। स्टेज की तैयारी के लिए कंटेनर्स पहुंचा दिए गए हैं। दूसरी जानिब कारकुनों की आमद का सिलसिला भी जारी है। ताज़ा तरीन सूरत हाल अभी क्या है, ये जानने के लिए बात करते हैं। औरंगजेब काकड़ हमारे साथ मौजूद हैं। औरंगजेब, बताइए ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या देख रहे हैं आप? औरंगजेब काकड़, आपको आवाज़ आ रही है तो बताइए कि क्या सूरत हाल देख रहे हैं, जलसागाह के मनाजिर क्या हैं अभी? और ये कुछ मनाजिर आप टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। कारकुनान की एक बड़ी तादाद है जो कि अभी से जलसागाह पहुंचना शुरू हो गई है। इसके अलावा जो पार्टी के दीगर रहनुमा हैं, कुछ देर पहले उन्होंने भी जलसागाह का दौरा किया और इंतजामात के हवाले से हिदायत भी जारी की गई। औरंगजेब, अभी बताइए क्या सूरत हाल देख रहे हैं जलसागाह की? जी, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो इस वक्त जलसागाह में मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कल जो है अपना कल जो है पावर शो करने जा रही है। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की जो है बहुत बड़ी तादाद इस वक्त जलसागाह में मौजूद है। इस वक्त मरकजी स्टेज तैयार किया जा रहा है, जहाँ पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी कायदीन स्टेज को खिताब करेंगे। खवातीन के लिए अलग इंक्लोजर बनाया गया। इस वक्त भी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है। इस वक्त ग्रैंड अपोजिशन लाइन के सरबराह महमूद खान अचकज़ई, असद कैसर समेत दिगर मरकजी क़यादत इस वक्त जलसागाह में मौजूद है और इंतजामात का जायजा लिया जा रहा है। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए। इसके साथ साथ इस्लामाबाद पुलिस और FC के एहलकार जो है वो जलसागाह के इर्द गिर्द तैनात किए गए। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की बहुत बड़ी तादाद मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से जो काफिले रवाना हुए वो अब पहुंचना शुरू हो चुके हैं। इसके साथ साथ मरकजी जो स्टेज तैयार जो है वो यहाँ पे तैयार किया जा रहा है, जहाँ पे जो मरकजी कायदीन खिताब करेंगे। खवातीन के लिए अलग इंक्लोजर बनाया गया, जबकि जो जलसागाह है उस वक्त अब भी यहाँ पे इंतजाम जारी है, जबकि मुख्तलिफ इलाकों से जो टोलियों की शक्ल में काफिले जो है वो पहुंचना शुरू हो चुकी है। शुक्रिया औरंगजेब, आप इस बारे में बता रहे थे। सिर्फ जलसा करेंगे, कोई लॉन्ग मार्च नहीं होगा, धरना भी नहीं देंगे। कल तारीखी जलसा होगा, महंगाई के खिलाफ जिदोजहद का आगाज करेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, अदलिया की आज़ादी और जमहूरियत की मजबूती के लिए जलसा कर रहे हैं। अदलिया को तोसी की ज़रूरत है, ना जजेस की तादाद बढ़ाने की ज़रूरत है। इंतजामिया से दरख्वास्त है कि हमारे कंटेनर्स वापस कर दें। सुप्रीम
کورٹ کی ججمنٹ جو آئی ہے اس کی لائٹ میں جہاں تک تو شاخانہ 2 کا تعلق ہے تو شاخانہ 2 چل نہیں سکتا کیونکہ اس میں 50 کروڑ سے کم کی ایلیگیشن ہے. تو القادر میں یہ لکھا گیا تھا اس کے کیبنٹ کے جو ڈیسیجن ہے وہ امیون ہے, کیبنٹ کی ڈیسیجن ہے تو وہ نیب نہیں دیکھ سکتی. خالد سنجانی کے مقام پہ اسلام آباد کی ہسٹری کا سب سے بڑا جلسہ منعقد ہوگا. یہ صرف جلسہ ہوگا, یہاں سے کوئی لانگ مارچ نہیں ہوگا, یہاں دھرنا نہیں ہوگا. اس مہنگائی کے خلاف, اس لا قانونیت کے خلاف, یہ ناانصافیوں کے خلاف حقیقی آزادی کے لیے پہلا خطرہ اس جلسے سے شروع ہوگا. جلسوں سے آپ کے قیدی کو NRO نہیں ملے گا, ہر کسی کو اپنی کرتوتوں کی سزا بھگتنا ہوگی. جلسوں سے نہ IMF معاہدہ رکے گا, نہ معیشت کو دھچکا پہنچے گا. لیگی رہنما طلال چودھری کا PTI کو پیغام. کہا جلسوں میں بڑکے مار کر آپ اپنی کارکردگی نہیں چھپا سکتے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سیاست مجرم کے گرد گھومتی رہے جو اڈیالہ میں معافیاں مانگ رہا ہے. آپ نہیں چاہتے کہ ملکی معیشت مستحکم ہو. جلسہ کرے, رنگ بازی نہ کریں. آئین اور قانون کو توڑا تو قانون کے مطابق ہی نمٹیں گے. اسلام آباد میں پہلے جلسے منعقد کرنے کا قانون موجود نہیں تھا. اب اسمبلی نے ایک نیا قانون پاس کر دیا ہے. اس کے مطابق شرط صرف اتنی ہے کہ وہ آئین اور اس قانون کی حد کے اندر ہو جو کہ پاس کیا گیا ہے, اور اگر کوئی وائلیٹ کرے گا تو اس قانون کے مطابق پھر اس کی سزا بھی ہے. حکومت بالکل کلیئر ہے, قانون کے مطابق آپ ایک نہیں 100 جلسے کریں. جس طرح آپ پہلے اسلام آباد کو آگ لگاتے رہے ہیں, دھرنے دیتے رہے ہیں اور اسلام آباد کا کاروباری زندگی کو بند کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں, وہ اب نہیں ہوگا. یہ جلسہ کرنے کی بجائے رنگ بازی زیادہ کر رہے ہیں, شوبدہ بازی کر رہے ہیں. KPK کا وزیر اعلیٰ کہتا ہے کرین بھی لے کر آؤں گا, کنٹینر بھی لے کر آؤں گا. بھئی آپ اپنی 6 مہینے کی کارکردگی لے کر آئیں. 190 ملین کا جیسے ہی فیصلہ قریب آتا ہے آپ کو جلسہ یاد آ جاتا ہے. صرف رنگ بازی کے لیے جلسوں کی بات کرتے ہیں. مطلب صرف ایک ہے کہ اڈیالہ کا جو مجرم ہے اس کو NRO دلایا جائے. ایک نہیں 100 جلسے کریں, NRO نہیں ملے گا. تحریک انصاف کا کل سنجانی اسلام آباد میں جلسہ. تحریک انصاف نے اراکین اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈرز کو ہدایات جاری کر دی ہیں. PTI کے MNAs, MPAs اور ٹکٹس ہولڈر متعلقہ حلقوں سے قافلوں کی صورت میں نکلیں گے. تفصیلات کیا ہیں بتائیں گے ہمارے نمائندے عاطف بٹ. جی عاطف بٹ بتائے گا کیا تیاری کی گئی ہے؟ جی تحریک انصاف کی جانب سے کل سنجانی اسلام آباد میں جلسہ ہے اور ارکان اسمبلی و ٹکٹ ہولڈر کو اہم ہدایات جاری کی گئی ہیں. PTI کے MNAs, MPAs, ٹکٹ ہولڈر متعلقہ حلقوں سے کافروں کی صورت سے جو ہے وہ جلسہ گاہ پہنچیں گے. اسلام آباد کے قرب و جوار کے حلقوں کے ارکان نے اسمبلی کو کم از کم 500 ورکر ساتھ لانے کی ہدایت کی گئی ہے. دور دراز کے حلقوں سے آنے والے ارکان کو کم از کم 150 ورکر ساتھ لانے کی ہدایت کی گئی ہے. ارکان اسمبلی و ٹکٹ ہولڈر اسلام آباد کی بجائے متعلقہ حلقہ اپنے جو حلقے ہیں وہاں سے آئے. تمام ارکان اسمبلی اپنے ورکرز کے ہمراہ دن 2 بجے سے پہلے جو ہے لازمی جلسہ گاہ پہنچے. راولپنڈی, مری, ہزارہ, اٹک, چکوال, جہلم کے جو PTI کے رہنما ہیں ان کو زیادہ تعداد کے ساتھ. بہت شکریہ عاطف. اسلام آباد میں PTI کا جلسہ. پولیس شہریوں کے موٹر سائیکل بند کرنے لگی ہے. پولیس اہلکاروں نے افسران کے شاہی حکم پر عمل کرتے ہوئے بغیر کسی وجہ کے سینکڑوں موٹر سائیکلز مختلف تھانوں میں بند کر دیے ہیں. سوال پوچھنے پر GNN کے کورٹ رپورٹر کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا. تھانہ سبزی منڈی اور سیکریٹریٹ کے باہر متعدد شہری اپنی موٹر سائیکل لینے کے لیے کھڑے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ کاغذات اور لائسنس ہونے کے باوجود موٹر سائیکل بند کی جا رہی ہیں. ڈیوٹی پہ جا رہے تھے, ہمیں جو انہوں نے روک لیا ہے, کوئی وجہ نہیں بتائی ہے. کاپی ہر چیز موجود ہے, لائسنس بھی موجود ہے. رات 11 بجے سے لے کے ابھی تک یہ ٹائم ہو گیا نا بائک چھوڑے. دوسری جانب اسلام آباد پولیس نے اپنے بھائی کی موٹر سائیکل چھڑانے کے لیے جانے والے GNN کے کورٹ رپورٹر ادریس عباسی کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا. میرے چھوٹے بھائی کو یہاں پر سیکریٹریٹ چوکی کے پاس جو ہے اس کے پاس ہیلمٹ, کاپی, ہر چیز موجود تھی اور اس کو روکا. اس کو یہاں پہ تھانے میں لا کے بند کیا, جس وجہ سے یہاں پہ تھانے میں آ کے وجہ پوچھنے کی کوشش کی تو یہاں پہ کوئی ذوالفقار علی ہے, کوئی کانسٹیبل ہے, اس کی جانب سے یہاں پر جو موجود تھے تشدد جو ہے ان کے اوپر کیا گیا. دھکے دیے گئے, گالیاں دی گئی اور اس پہ مجھے بھی جو ہے انہوں نے دھکے دیے, گالیاں دی. ذرائع کے مطابق اسلام آباد تھانوں کے SHOs کو PTI کے جلسے سے پہلے 1000 موٹر سائیکلیں پکڑ کر تھانے میں بند کرنے کے احکامات ملے ہیں. PTI وکلا کی درخواست پر ایڈیشنل سیشن جج فیصل آباد کا فیصلہ. عدالت نے CPO اور 26 تھانوں کے SHOs کو کسی بھی کارکن یا رہنما کو گرفتاری سے روک دیا ہے. عدالت کی جانب سے پولیس کو کسی سیاسی کارکن کے گھر چھاپہ مارنے سے بھی روک دیا گیا ہے. صدر
صدر آصف علی زرداری نے وفاقی دارالحکومت جلسے جلوسوں کو ریگولیٹ کرنے سے متعلق بل پر دستخط کر دیے ہیں. بل قانون بن گیا ہے اور فوری نافذ العمل ہوگا. قانون کے تحت بغیر اجازت اور سیکیورٹی کلیئرنس کے کوئی جلسہ یا اجتماع منعقد نہیں کیا جا سکتا ہے. جی ہاں، اپنے ناظرین کو بتائیں ریڈ زونز یا ہائی سیکیورٹی زونز میں جلسے جلوس کی بالکل اجازت بھی نہیں ہوگی. صدر مملکت آصف علی زرداری نے وفاقی دارالحکومت جلسے جلوسوں کو ریگولیٹ کرنے سے متعلق بل پر دستخط کر دیے ہیں. مزید کیا تفصیلات ہیں اس کے لیے ہم نے جاننے کے لیے ڈی سی اسلام آباد عرفان میمن سے رابطہ کیا ہے. عرفان میمن صاحب، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. سر، کیا پرامن اجتماع اور امن و امان کے قانون بننے کے بعد اسلام آباد میں جو پی ٹی آئی کے جلسے پر کوئی اثر پڑے گا یا نہیں، اور جلسے کے لیے حاصل کیا گیا این او سی کیا اب بھی مؤثر ہے؟ جی بہت شکریہ آپ کا. جی اگر اس قانون کو آپ گو تھرو کریں تو دس قانون از ایکچولی اگینسٹ دی ان لافل اسمبلی. دیٹ مینز اگر آپ کے پاس پرمیشن نہیں ہے، اور اگر آپ کے پاس پرمیشن ہے اور ان پرمیشن کے تحت جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے ان کو اگر آپ وائلیٹ کریں گے تو وی ول بی ٹرمڈ ایز ان لافل اسمبلی، اور پھر یہ قانون جو نیا ایکٹ پاس آیا ہے وہ حرکت میں آئے گا. تو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیزیں تو ہیں روٹس کی. کہ اگر آپ نوٹیفائڈ روٹس کو فالو نہیں کریں گے تو آپ کی پرمیشن کینسل ہو جائے گی، اور آپ کی اسمبلی جو ہے جو جلسہ ہوا رہا ہے اس کو ان لافل اسمبلی ڈکلیئر کر دیا جائے گا. اس کے بعد وہاں ٹائم کی جو ہے وہ انفورسمنٹ ہے. اس کنڈیشن میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے 4 بجے سے لے کے 7 بجے تک ہی جلسہ کرنا ہے. سائملٹینیسلی آپ نے CCTV کیمرے لگانے ہیں، آپ نے جو اسٹیج پہ پارٹیسپینٹس ہوں گے ان کی لسٹ دینی ہے وغیرہ وغیرہ. وہ 40 جو کنڈیشنز ہیں اس کے تحت ان کو پرمیشن دی گئی ہے. اگر ان کنڈیشنز کی پابندی نہیں کی جائے گی تو یہ پرمیشن کینسل ہوگی اور ان لافل اسمبلی ہوگی اگر اس کے باوجود بھی جلسہ ہو رہا ہے یا ہوگا. تو جب ان لافل اسمبلی ہوگی تو ڈیفینیٹلی یہ جو ایکٹ نیا پاس ہوا ہے اس کے انڈر جو ہے ان کو ٹرائی کیا جائے گا. اس بندے کو بھی جو ان لافل اسمبلی کا حصہ ہے یا آرگنائزر ہے، ان دونوں کے اگینسٹ ایکشن ہو سکتا ہے جو یہ نیا ایکٹ آیا ہے. بانی پی ٹی آئی کے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بریت کی درخواست دائر کر دی گئی. نیب ترامیم بحال ہونے کی بنا پر بریت کی درخواست دائر کی گئی ہے. وکلاء نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی کاپی جمع کروا دی. موقف اختیار کیا گیا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے، اس کی روشنی میں بانی کو بری کیا جائے. نیب ترامیم کے تناظر میں کابینہ کے فیصلے کو تحفظ حاصل ہے. بشرا بی بی کی بریت کی درخواست بھی اس کے ساتھ سنی جائے. نیب پروسیکیوٹر نے موقف اختیار کیا کہ عدالت کا اس کیس میں دائرہ اختیار بنتا ہے تو پھر بریت کی درخواست سنی جا سکتی ہے. عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کر دی ہے. نیب کو منگل کے لیے نوٹس، سماعت ملتوی. اور دوسری جانب بانی پی ٹی آئی نے عمر ایوب کا استعفیٰ منظور کر لیا ہے. سلمان اکرم راجہ بطور پی ٹی آئی سیکریٹری جنرل ذمہ داریاں نبھائیں گے. پارٹی کے پارلیمانی اور عملی سیاسی امور کو الگ کر دیا گیا ہے. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب اور سینیٹر شبلی فراز پارلیمانی ٹیم کو لیڈ کریں گے. تفصیلات رپورٹ میں. تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل عمر ایوب مستعفی. سلمان اکرم راجہ اب نئی ذمہ داریاں سنبھالیں گے. عمر ایوب نے استعفے میں لکھا کہ 2 سال تک سیکرٹری جنرل رہ کر پی ٹی آئی قیادت سے بہت کچھ سیکھا. میں سیکرٹری جنرل کے عہدے سے مزید انصاف نہیں کر سکتا. قومی اسمبلی میں لیڈر آف اپوزیشن کی حیثیت سے اپنا کام جاری رکھوں گا. ذرائع کے مطابق بانی پی ٹی آئی نے پارٹی کے پارلیمانی اور عملی سیاسی امور کو الگ کر دیا. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب اور سینیٹر شبلی فراز پارلیمانی ٹیم کو لیڈ کریں گے، جبکہ سلمان اکرم راجہ کو سیکرٹری جنرل نامزد کیا گیا. ذرائع کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے سیکرٹری اطلاعات رؤف حسن کو عہدے سے ہٹانے کے لیے بانی چیئرمین نے اجازت دے دی. نئے سیکرٹری اطلاعات کے لیے شیخ وقاص اکرم کا نام سر فہرست ہے. ذرائع کے مطابق رؤف حسن کی سربراہی میں تھنک ٹینک تشکیل دیا جائے گا جو حکومتی کارکردگی پر وائٹ پیپر کا اجرا اور انتخابی معاملات کو دیکھے گا. اور سپریم کورٹ نے دیامر بھاشا اور محمد ڈیمز فنڈز کیس 11 سپٹمبر کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 4 رکنی بینچ کیس کی سماعت کرے گا. جسٹس عرفان سعادات، جسٹس نعیم اختر افغان، جسٹس شاہد بلال حسن بینچ میں کا حصہ ہیں. اٹارنی جنرل آف پاکستان، ایڈوکیٹ جنرل پنجاب، چیئرمین NHA، چیئرمین وابڈا، چیئرمین FPR، گورنر اسٹیٹ بینک، نیشنل بینک، چیئرمین پیمرا کو نوٹسز جاری کیے گئے.